ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुश्किल में मुसीबत में मसरत में खुशी में, मुश्किल में मुसीबत में मसरत में खुशी में, मैं तेरी रजा पर ही फकत नाज करूँगा। हर वक्त में हर हाल में हर काम से पहले, हर वक्त में हर हाल में हर काम से पहले, मैं नाम तेरा लेके ही आगाज करूँगा। मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद सलाहुद्दीन उर्दू मुआविन मुअल्लिम गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मुदगल ताल्लुका लिंगसुगूर जिला रायचूर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, आज की इस संवेदा ई ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम का दिल की समीम गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ आज की इस क्लास में। आइए प्यारे बच्चों, आज की नशिस्त का उन्वान है, हमारी आज की क्लास का उन्वान उर्दू उदबा का तारुफी एल्बम। तो आज हम उर्दू उदबा का तारुफी एल्बम देख लेंगे, समझ लेंगे आज की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज आप सब तैयार हैं? शुरू करेंगे? बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। तो चलिए हम आज की क्लास का आगाज करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से उदबा हैं जिनका हमें तारुफ देखना है। एक के बाद एक दीगर उदबा का तारुफ हम देख लेंगे, समझ लेंगे। तो आइए उर्दू उदबा का तारुफ समाअत फरमाएं। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए और देखकर पहचानिए ये किस अदीब की तस्वीर है। सोचिए, सोच कर बताइए कि किस अदीब की तस्वीर है। सोचने के लिए भी मैं आपको वक्त दे रहा हूं, सोच लीजिए, सोचें। चलिए चंद इशारे देता हूं, उन इशारों को देखकर आप समझ लीजिए कि ये कौन है। पहला इशारा है उर्दू के मशहूर मारूफ ड्रामा निगार। तो आप उर्दू के मशहूर मारूफ ड्रामा निगार हैं। नहीं आई समझ में? तो चलिए और एक क्लू देता हूं। और आपका मशहूर ड्रामा आजमाइश, आपका ड्रामा आजमाइश, शायद आपने पढ़ा होगा आजमाइश ड्रामा, जो कि आप ही का लिखा हुआ ड्रामा है, जो कि बहुत मशहूर ड्रामा है। तो अब आपके जहन में ये नाम आ चुका होगा। बहुत अच्छे, ये हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, आप ही का लिखा हुआ ड्रामा आजमाइश, जो आपकी 9वीं जमात यानी में आपने पढ़ा है इस ड्रामे को। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के का मुख्तसर तारुफ देख लेंगे, समझ लेंगे। आइए प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, आप एक प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए, इसीलिए आपके नाम से पहले प्रोफेसर का इजाफा किया। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब उर्दू के मशहूर मारूफ ड्रामा निगार, मुहक्किक और अदीब थे। आपको उर्दू जुबान व अदब से गहरा लगाव था, उनसियत थी, मोहब्बत थी। तो आप उर्दू के मारूफ ड्रामा निगार हैं, मुहक्किक, तहकीक करने वाले, अदीब हैं और उर्दू जुबान अदब से बेहतरीन लगाव था आपको। तो आइए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की पैदाइश 30 अक्टूबर 1902 सन ईस्वी को लखनऊ में हुई। तो
30 اکتوبر 1902 سن عیسوی کو آپ کی پیدائش لکھنؤ میں ہوئی، یاد رکھیے پیارے بچوں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پروفیسر محمد مجیب کے والد کا نام محمد نسیم، جو کہ ایک مشہور معروف وکیل تھے، آپ پیشے سے وکیل تھے، اور والد کا آپ کا نام محمد نسیم تھا، آپ کے والد کا نام۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سابق صدر ہند ڈاکٹر ذاکر حسین کے ساتھ مل کر آپ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں کام کیا۔ بعد میں آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے۔ تو آپ نے جامعہ ملیہ دہلی کی جو مشہور یونیورسٹی ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ، اس یونیورسٹی میں آپ نے خدمت انجام دی، اور سابق صدر ڈاکٹر ذاکر حسین اور آپ دونوں نے مل کر کام کیا، لیکن بعد میں سے اسی جو ہے نا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آپ بحیثیت ایک وائس چانسلر کے آپ خدمت بھی انجام دیتے رہے۔ تو یہ ہے یونیورسٹی، دہلی کی معروف یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی، یہ آپ تصویر کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر محمد مجیب نے وائس چانسلر کے خدمت انجام دی اس یونیورسٹی میں۔ تو چلیے پیارے بچوں آگے بڑھتے ہیں۔ پروفیسر محمد مجیب نے اردو میں 8 ڈرامے لکھے۔ کانا جنگی اور آزمائش بے حد مقبول ہوئے۔ تو جملہ آپ نے 8 ڈرامے لکھے، لیکن ان 8 ڈراموں میں سب سے زیادہ شہرت، سب سے زیادہ مشہور کانا جنگی اور آزمائش ڈرامے کو ملی، تو بہت مشہور ہوئے۔ تو آئیے تصویروں کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا ڈرامہ خانہ جنگی کی تصویر۔ تو یہ کتاب آزمائش ڈرامہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کے ذریعے سے۔ تو خانہ جنگی اور آزمائش آپ کے مشہور ڈرامے ہیں۔ اس کے علاوہ پروفیسر محمد مجیب کی لکھی ہوئی دیگر کتابیں، اس کے علاوہ اور کون کون سی کتابیں تھی، تو یہاں پر آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کی دیگر تصانیف میں تاریخ تمدن ہند آپ کی تصنیف ہے، اسی طرح روسی ادب، پھر تاریخ فلسفہ سیاسیات، دوسری شام، سیاسی فلسفہ، کھیتی، تو یہ آپ کی دیگر اہم تصانیف ہیں۔ تاریخ تمدن ہند، روسی ادب، فلسفہ تاریخ سیاسیات، دوسری شام، سیاسی فلسفہ، کھیتی۔ تو اچھی طرح ان تصانیف کو یاد کیجئے، ذہن نشین کر لیجئے پیارے بچوں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پروفیسر محمد مجیب اردو کے علاوہ انگریزی میں بھی آپ کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ تو اردو کے علاوہ آپ کی انگریزی میں بھی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جس میں سے انڈین مسلم بہت مشہور ہے۔ پروفیسر محمد مجیب سادہ اور سلیس تحریر لکھتے تھے۔ آپ کے ڈراموں کے مکالموں کی زبان بھی عام فہم تھی، تو بالکل سیدھے سادے انداز میں اپنی بات کو پیش کرتے تھے، اور آپ کے مکالمے بھی بالکل زبان آپ کی سیدھی سادی تھی۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پروفیسر محمد مجیب کے ادبی خدمات کے صلے میں حکومت ہند نے 1965 عیسوی کو پدم بھوشن کے اعزاز سے آپ کو نوازا۔ تو آپ کو آپ کی خدمات کے صلے میں 1965 عیسوی میں آپ کو پدم بھوشن دیا گیا ایک انعام۔ تو آئیے یہ ہے انعام جو محمد مجیب کو حاصل ہوا تھا۔ تو پیارے بچوں، پروفیسر محمد مجیب کا انتقال 20 جنوری 1985 عیسوی کو دہلی میں ہوا۔ تو یہ محمد مجیب۔ تو آئیے پیارے بچوں، اب ہم پروفیسر محمد مجیب پر چند سوالات ہیں، انہیں حل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ پہلا سوال ہے، پروفیسر محمد مجیب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اے آپشن ہے دہلی، بی ہے آگرہ، سی ہے لکھنؤ اور ڈی کلکتہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی، لکھنؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ تو دوسرا سوال ہے، پروفیسر محمد مجیب کے والد کا نام ہے؟ تو آپ کے والد کا نام بتانا ہے۔ اے محمد ذاکر، بی محمد نسیم، سی غلام محی الدین، ڈی غلام شمس الدین۔ تو اس کا صحیح جواب ہے محمد نسیم۔ تو آئیے، پروفیسر محمد مجیب کو 1965 عیسوی میں کس ایوارڈ سے نوازا گیا؟ کون سا انعام دیا گیا؟ اے پدم وبھوشن، بی پدم شری، سی پدم بھوشن، سی بھارت رتن۔ تو اس کا صحیح جواب سی پدم بھوشن۔
हाँ, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का लिखा हुआ मशहूर ड्रामे का नाम ये है। तो आपका मशहूर ड्रामा है, रूसी अदब है, चिराग तले है, गुबार खातिर या आजमाइश, कौन सा है? तो इसका सही जवाब डी, आजमाइश आपका मशहूर ड्रामा है। तो प्यारे बच्चों, एक और अदीब का हम तारुफ देखेंगे। ये मुस्कुराती हुई तस्वीर जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, नजर आ रही है, इस तस्वीर को देखकर पहचानिए ये कौन से अदीब हैं, आपका नाम क्या है, पहचानिए, जरा गौर कीजिए, देखिए आप। हाँ, तो आइए मैं चंद इशारे देता हूं आपको, उन इशारों से समझ लीजिए। तो उर्दू के नामवर मुमताज तंजो मिजाह निगार हैं आप, उर्दू के मशहूर और मारूफ मुमताज तंजो मिजाह निगार हैं आप। नहीं समझे तो और एक देख लीजिए आप, आपका मिजाहिया मजमून और आना घर में मुर्गियों का, शायद आपने पढ़ा होगा। ये आपका बहुत मिजाहिया मजमून है, और आना घर में मुर्गियों का, जो कि आपकी 9वीं जमात में ही है। तो इसके मुसन्निफ हैं आप, तो आप पहचान गए होंगे कि ये कौन है। सही फरमाया, ये हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी। तो आइए उर्दू के मारूफ तंजो मिजाह निगार हैं, आपका मुख्तसर तारुफ देख लेते हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी की पैदाइश 4 सितंबर 1923 ईस्वी को बामकाम जयपुर में हुई। तो फिर मुश्ताक अहमद यूसुफी आगरा और अलीगढ़ में तालीम पाई, फलसफे में एमए किया। फिर तक़सीम हिंद के बाद 1950 सन ईस्वी में इनका खानदान कराची पाकिस्तान मुंतकिल हो गया, और आप कराची मुंतकिल होकर बैंक की मुलाजमत इख्तियार कर ली। यानी मुल्क तो आज़ाद हो गया 1947 को, लेकिन आप 1950 में आपका खानदान पाकिस्तान मुंतकिल हो गया, और आप भी उनके साथ चले गए। फिर वहीं पर पाकिस्तान ही में एक बैंक में आप नौकरी करने लगे, मुलाजमत इख्तियार कर ली। तो आइए, मुश्ताक अहमद यूसुफी उर्दू के नामवर मुमताज तंजो मिजाह निगार तस्लीम किए जाते हैं। तो आप उर्दू के नामवर और मुमताज तंजो मिजाह निगार तस्लीम किए जाते हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी लफ्ज व ख्याल और वाक़ये के इम्तिजाज से मिजाह पैदा करने में महानत रखते हैं। उनकी मिजाहिया तहरीर पढ़ने के बाद कारी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है, वो एक इस्लाही मकसद की भी तकमील करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिजाह का मतलब सिर्फ हंसना और हंसाना नहीं होता, बल्कि उससे समाज में पाए जाने वाली बुराइयों की तरफ भी इशारा करता है, तंज करता है, और नुक्ताचीनी करते हुए कारी को सोचने पर मजबूर करता है, उनकी इस्लाह भी करता है। सिर्फ हंसते हंसाते हुए रहना ये काम नहीं है, बल्कि उसको सोचने पर मजबूर करता है, समझने पर मजबूर करता है, जो खामियां हमारे समाज और माशरे में है उसको किस तरह से निकाला जाए। हर एक का अंदाज अलग होता है, तो बात करने का अंदाज, लिखने का अंदाज, तो ये मिजाहिया अंदाज आपका, तो इसीलिए आप और लफ्ज और ख्याल और वाक़ये के इम्तिजाज से मिलाकर आप जो है ना क्या है, बात में बात पैदा कर जो है ना हंसने की बात करते हैं। तो सिर्फ आपका मकसद हंसना नहीं है, बल्कि उसका मकसद इस्लाह भी होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हैं उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बांटने वाले यूसुफी। देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट है और आपके बेहतरीन कौल हैं। यहाँ पर एक दो कौल मैंने रखे हैं अक़वाल यूसुफी। देखिए क्या कहते हैं यूसुफी साहब, मर्द की आंख और औरत की जुबान का दम सबसे आखिर में निकलता है, कहते हैं, और अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो। अगर उन्हें चेहरे पर सजाओगे तो कमजोर पड़ जाओगे। तीसरा है, देखिए, डॉक्टर की दुआ और बीवी की चुप कभी अच्छा शगुन नहीं रहा। तो इस तरह के और भी बहुत सारे जो अक़वाल हैं आपके, जो मजबूर करते हैं हंसने पर। तो आइए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी के 4 मिजाहिया मज़ामीन के मजमुए शाये हो चुके हैं। अब यहाँ पर उनकी तफसील देखते हैं। तो ये है चिराग तले, और दूसरा है काकम बदहन, उसी तरह आबे गुम, फिर तीसरा चौथा है ज़रगुज़िश। ये आपके 4 मिजाहिया मज़ामीन के मजमुए हैं जो शाये हो चुके हैं। ये आपकी तसानीफ किताबें हैं। ये तो ज़रगुज़िश आपकी खुद
خود نوشت سوانح عمری ہیں، جس میں خود اپنی زندگی کے حالات کو آپ لکھنا ہی خود نوشت کہلاتی ہے، تو آپ کی خود نوشت ہے، یہ مزاحیہ مضامین کے مجموعے ہیں، تو یہ تصانیف یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے۔ تو آخر میں مشتاق احمد یوسفی کی وفات 20 جون 2018 ء کو کراچی یعنی پاکستان میں ہوئی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے مشتاق احمد یوسفی۔ آئیے ایک اور ادیب کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس تصویر کو بغور دیکھیے اور پہچانیے یہ کس کی تصویر ہے۔ چلیے چند اشارے دیتا ہوں میں آپ کو، سمجھ لیجئے، ان اشاروں سے سمجھ کر آپ پہچانیے کہ یہ کون ہے۔ مچھر کا اعلان جنگ آپ نے شاید پڑھا ہوگا، سبق کے مصنف ہیں آپ۔ مچھر کا اعلان جنگ سبق لکھنے والے مصنف کی تصویر ہے۔ پہچانیے آپ کا نام کیا ہے؟ صحیح کہا، آپ کا نام خواجہ حسن نظامی۔ تو یہ ہے خواجہ حسن نظامی۔ تو آئیے پیارے بچوں، اب ہم آپ کا مختصر تعارف سمجھ لیں گے، دیکھ لیں گے۔ خواجہ حسن نظامی کا نام علی حسن تھا، کا نام علی حسن تھا۔ پھر والد کا نام حافظ سید عاشق علی۔ پھر پیدائش آپ کی 1879 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ پھر اسی طرح ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، جو عربی اور فارسی تک محدود تھی۔ ابتدائی تعلیم اس وقت کے رواج کے مطابق آپ کی تعلیم بھی گھر پر ہوئی، جو عربی، فارسی، اردو اتنی ہی جانتے تھے۔ اور خواجہ حسن نظامی کو انگریزی بالکل نہیں آتی تھی، انگریزی سے آپ ناواقف تھے، انگریزی زبان آپ کو نہیں آتی تھی۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے ساری زندگی تصنیف و تالیف اور مریدوں کی خدمت میں بسر کر دی۔ تو آپ نے اپنی ساری زندگی تصنیف و تالیف، پیارے بچوں تصنیف و تالیف کسے کہتے ہیں؟ تصنیف کہتے ہیں خود کی لکھی ہوئی کتاب، تالیف مختلف مضامین کو جمع کر کر اثر نو ایک نئی ترتیب دینا، کتابی شکل دینا تالیف کہلاتا۔ تو آپ نے اپنی ساری زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کر دی اور مریدوں کی خدمت میں بسر کر دی، گزار دی۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مضمون نویسی کا آپ کو بچپن سے شوق تھا، مضامین لکھنا کرنا یہ شروع سے ہی آپ کو بچپن سے شوق تھا۔ یہی شوق آگے بڑھ کر جو نے کیا ہے بڑے بڑے مضامین لکھنے پر آمادہ کیا۔ تو خواجہ حسن نظامی نے دہلی اور اس کے متعلقات کو اپنے قلم کا نشانہ بنایا، کیونکہ دہلی میں آپ پیدا ہوئے تھے، ان تمام حالات سے واقف تھے، انہیں مسئلے مسائل دہلی اور اس کے اطراف اقناف کو اپنا موضوع بنا کر اپنے قلم سے جو ہے کیا ہے لکھتے رہے۔ انہیں موضوع پر آپ دہلی اور اس کے نوائے دہلی کو ہی موضوع بنا کر قلم کا نشانہ بنایا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر خواجہ حسن نظامی کی 100 سے زیادہ یادگار تصانیف ملتی ہیں، ایک دو نہیں بلکہ آپ 100 سے زیادہ چھوٹی موٹی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، لیکن یہاں پر چند اہم کتابیں ہیں، دیکھ لیجئے۔ خواجہ حسن نظامی کے مضامین کے مجموعوں کے نام ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سپارہ دل، غدر دہلی کے افسانے، کرشن بیتی، میلاد نامہ، یزید نامہ، بیگمات دہلی کے آنسو، ریزیڈنٹ کی ڈائری وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ سمجھ گئے؟ چند کتابوں کی تصویروں کے ساتھ آپ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ سپارہ دل، اسی طرح غدر دہلی کے افسانے، پھر میلاد نامہ، بیگمات دہلی کے آنسو، یزید نامہ۔ تو یہ آپ کی تصانیف ہیں، ان میں اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ یہ تمام اہم تصانیف ہیں آپ کے، تصویروں کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ لکھاوٹ کے ساتھ بھی میں نے آپ کو ان کی تصانیف سمجھا دی ہے، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ چلیے پیارے بچوں، پھر آخر میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی وفات 1955 میں ہوئی۔ بہرحال آخرکار آپ کی وفات 1955 کو ہوئی۔ تو یہ تھا آپ کا مختصر سا تعارف۔ پیارے بچوں، اب تک ہم نے 3 ادبا کا تعارف دیکھا۔ سب سے پہلے ہم نے پروفیسر محمد مجیب کا مختصر تعارف دیکھا، سوالات کے جوابات حل کیے، مختصر طور پر ان کی حالات زندگی کا جائزہ لیا، سمجھ لیا۔
اس کے بعد ہم نے مشتاق احمد یوسفی کا تعارف دیکھا، جو کہ اردو کے ممتاز طنز و مزاح نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے خواجہ حسن نظامی کا بھی مختصر تعارف معلوم کیا۔ 3 ادبا کا ہم نے مختصر طور پر تفصیلی جائزہ لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے ان تینوں ادبا کو کتنا سمجھا، کیا سمجھا، اس پر چند سوالات میں اب آپ سے کروں گا۔ دیکھیں گے کہ تمام طلباء ان سوالات کے جوابات کس طرح سے دیں گے۔ یہ سوالات معروضی سوالات پر مشتمل ہے، ایک کوئز کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا۔ تو پیارے بچوں، ان تمام سوالات کو اچھی طرح دیکھ لیجئے اور ان کے آپشن دیکھ لیجئے، اور آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ کس طرح ان کے جوابات ہیں، جوابات کیا ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم کوئز، جس میں پہلا سوال ہے، اردو کے نامور و ممتاز طنز و مزاح نگار ہیں۔ آپ کو بتانا ہے اردو کے نامور و ممتاز طنز و مزاح نگار کون ہیں۔ تو آئیے آپ کے آپشن دیکھ لیتے ہیں۔ اے خالد عرفان، بی مشتاق احمد یوسفی، سی محمد مجیب، اور ڈی ہے مولانا آزاد۔ ان چاروں میں سے جواب کون سا ہے آپ کو بتانا ہے۔ دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ ہاں، تو اس کا جواب ہوگا بی مشتاق احمد یوسفی۔ یہ اردو کے ممتاز طنز و مزاح نگار ہیں۔ تو آئیے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ شہر کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو آئیے اب آپشن دیکھتے ہیں۔ اے آپشن ہے دہلی، بی ہے آگرہ، سی ہے لکھنؤ، اور ڈی کلکتہ۔ تو آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ کی پیدائش، خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کس شہر میں ہوئی۔ تو اس کا صحیح جواب، صحیح فرمایا، اے دہلی۔ سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ۔ تو اے دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ کس کی؟ خواجہ حسن نظامی کی۔ تو چلیے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں پیارے بچوں۔ درج ذیل میں مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف نہیں ہے۔ سوال کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ درج ذیل میں مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف نہیں ہے نہیں بلکہ نہیں ہے۔ کون سی تصنیف نہیں ہے اسے آپ کو دیکھنا ہے، نکالنا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر آپشن ہے، اے چراغ تلے، بی خانہ جنگی، سی خاکم بدہن، یا ڈی زرگزش۔ تو آپ کو بتانا ہے ان چاروں میں سے مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف کون سی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا بی خانہ جنگی۔ یہ تصنیف آپ کی نہیں ہے، بلکہ یہ پروفیسر محمد مجیب کی تصنیف ہے، ڈرامہ ہے۔ تو چلیے، خواجہ حسن نظامی کا اصل نام ہے، آپ کا اصل نام کیا ہے آپ کو بتانا ہے۔ یہ آپشن اس طرح سے ہیں، حسن نظامی، بی خواجہ حسن، سی عاشق علی، ڈی علی حسن۔ تو ذرا غور سے دیکھیے آپ، تعارف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح سے آپ کا اصل نام تھا۔ تو یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا اصل نام کیا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب پیارے بچوں ڈی علی حسن آپ کا اصل نام تھا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کس ادیب کی پیدائش 4 ستمبر 1923 عیسوی کو جے پور میں ہوئی؟ آپ کو بتانا ہے کہ یعنی 4 ستمبر 1923 کو کس ادیب کی پیدائش جے پور میں ہوئی۔ آپشن دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اے خالد عرفان، بی محمد مجیب، سی مشتاق احمد یوسفی، ڈی خواجہ حسن نظامی۔ ذرا سوچئے، سوچ سمجھ کر صحیح جواب دیجئے آپ۔ ہاں، صحیح فرمایا، یہ صحیح جواب سی ہے۔ تو کون ہے؟ مشتاق احمد یوسفی کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو آئیے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی
کی وفات کب ہوئی؟ تو مشتاق احمد یوسفی کی وفات کب ہوئی آپ کو بتانے ہیں. یہ آپ کے آپشن: اے 20 جون 2018 سن عیسوی، بی 22 جون 2018 سن عیسوی، سی 18 اگست 2017 سن عیسوی، یا ڈی 18 اگست 2016 سن عیسوی. تو آپ کو بتانی ہے کہ یوسفی صاحب کی وفات کب ہوئی. تو اس کا صحیح جواب اے ہے، 20 جون 2018 عیسوی کو آپ کی وفات ہوئی. چلیے پیارے بچوں اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں. خواجہ حسن نظامی کی وفات کب ہوئی؟ خواجہ حسن نظامی کی وفات کب ہوئی؟ یہ رہے آپ کے آپشن: اے ہے 1953 سن عیسوی، بی ہے 1954 سن عیسوی، سی ہے 1855 سن عیسوی، اور ڈی ہے 1955 سن عیسوی. تو اس کی صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے. دیکھیے غور کیجئے، ابھی ابھی آپ نے پڑھا تھا، تازہ دم ہے آپ، سمجھ لیجئے. ہاں صحیح فرمایا. اس کا صحیح جواب ڈی 1955 سن عیسوی کو آپ کی وفات ہوئی. تو درج ذیل میں خواجہ حسن نظامی کی تصنیف ہے. سوال کو غور سے سمجھیے. درج ذیل میں خواجہ حسن نظامی کی تصنیف ہے. 4 آپشن ہیں، 4 میں سے ایک تصنیف ہے جو خواجہ حسن نظامی کی ہے. وہ کون سی ہے آپ کو پہچاننا ہے. دیکھیے آپشن: اے ہے چراغ تلے، بی ہے سپارہ دل، سی ہے غبار خاطر، ڈی ہے روسی ادب. تو اس میں سے خواجہ حسن نظامی کی تصنیف کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بی سپارہ دل. تو چلیے پیارے بچوں اگلے سوال کی اور بڑھنے سے پہلے ہمارے سوالات ختم ہو چکے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، اب تک آپ اردو ادبا کا تعارفی البم سماعت فرما رہے تھے. تو آج کی نشست کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس آپ تمام کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی. اب اپنے اردو معلم محمد صلاح الدین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک نئے مضمون کے ساتھ ایک نئے انداز میں پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر. انودینا